نہ کوئی پرندہ نہ جانور کچھ بھی نہیں ہے. حکم ہوا تھا کہ یہاں بنا دو ایک عبادتگاہ، بنا دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر پکارو ان لوگوں کو کہ آؤ اور اس کی زیارت کرو عبادت. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں یہاں، تو میں کس کو پکاروں؟ اللہ نے کہا نہیں، تمہاری آواز سن کر اور اس اذان کے اوپر بے شمار لوگ یہاں آئیں گے، تمہیں ان کا احساس نہیں ہے. بیمار اونٹنیوں پر دور دراز کا سفر کر کے تو خالی میں دی گئی آواز میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آدمی وہاں بالکل کچے دھاگے سے بندھے چلے آ رہے ہیں. تو آدمی یہ سوچتا نہیں، ہماری زندگیاں کچھ ایسی ہو گئی ہیں، کچھ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم بھرے ہوئے کو چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی جو ہے یہ ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، لیکن جو آپ کو موقع ملے اور آپ غور کرتے چلے جائیں تو یہ بھی ویسی اہمیت کا حامل ہے جیسی کہ بھری ہوئی چیز ہوتی ہے، یا جیسے ہم اپنا گھر، اپنا دار، اپنا وجود، اپنی روح بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ہی دن تھے، ایسا ہی موسم تھا، ایسا ہی رنگ تھا. ہم ڈھاکہ سے کاکسس بازار کی طرف پرواز کر رہے تھے. ہوا یوں تھا کہ مشرقی پاکستان کے ادیبوں، شاعروں، کویوں اور گلوکاروں نے مغربی پاکستان کے فنکاروں، ادیبوں، شاعروں کو اپنے ہاں دعوت دی تھی. ہم تقریباً 50 لوگ تھے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو اپنا گھر اور اپنے گھر سے بھی زیادہ جیسے ہوتا ہے عزیز و اقارب کا گھر اور بھی پیارا ہوتا ہے، وہاں رہے. تو انہوں نے یہ ایک پروگرام بنایا کہ ہم مغربی پاکستان کے ادیبوں کو ان کا اپنا ملک دکھانے کے لیے مختلف گوشوں اور حصوں میں لے جائیں گے. تو بڑی تعداد جو تھی انہوں نے کہا کہ ہم سندر بن دیکھیں گے، اور کچھ نے کہا کہ ہم چٹاگانگ ہل ٹریکس کی سیر کریں گے. جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا سفر تو نہیں کر سکیں گے، ہم کرنافلی ریور جا کے اس کا نظارہ کریں، بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ. ہم 3 تھے، ہم نے کہا ہمیں آپ کاکسس بازار بھیجیے. کاکسس بازار سمندر کا وہ خوبصورت ساحل ہے، دنیا بھر میں ایسا خوبصورت ساحل نہیں ہے، جو 60 میل کی دوری تک بڑے ستوہ انداز میں سیدھا سمندر کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا، اور اس کی زمین جو ہے باوجہ اس کے کہ سمندر کی ریت سے بنی ہے جیسا کہ ساحل ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی پختہ ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر پچی کاری کی گئی ہو اور اینٹوں کا کام ہو. جیسے آپ نے ایوان عام دیکھا ہے ہمارے یہاں قلعے میں، تقریباً ویسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر جیپ بھگائی جائے تو ایک ذرہ بھی ریت کا نہیں ہوتا. تو بڑی دور دور سے سیاح اسے دیکھنے آتے. پھر ہمیں لالچ تھا کہ ہم وہاں پر دھوپ سینکتے ہوئے کیکڑے دیکھیں گے. اتنی بڑی تعداد میں کیکڑے سمندر سے نکل کر وہاں آ کر بیٹھتے ہیں اور دھوپ سینکتے ہیں کہ آپ حد نظر تک ان کو کسی بھی صورت میں گنتی اور شمار میں نہیں لا سکتے. ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، اربوں تک پھیلے ہوئے ہوتے، اور لوگ ان کا نظارہ کرنے کے لیے جب جیپ دوڑاتے ہیں تو وہ کیکڑے ان کے آگے بھاگ کے واپس سمندر میں جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی عجیب دوڑ ہوتی ہے جو ایک سیدھ میں ہوتی ہے اور ایک چوڑائی کے رخ ہوتی ہے. وہ چوڑائی کے رخ بھاگ کے سمندر کی طرف جیپ سیدھی جاتی ہے. بلکہ یہ تفصیلات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس وجہ سے بھی کہ میں اس وقت اس عہد میں لوٹ کے وہاں پہنچ چکا ہوں. ہم 3 تھے، غلام عباس ہمارے بہت بڑے افسانہ نگار، آنندی کے خالق، اور اعجاز بٹالوی اور میں. تو ہم جہاز سے اترے تو جہاز کے اندر ہی ایک بحث شروع ہو گئی سمندر کے اوپر اڑتے ہوئے. میں نے کہا یہ سمندر جو ہے اس وقت یہ بھاٹا میں ہے. تو اعجاز بٹالوی کہنے لگے نہیں یہ جوار میں ہے. اب میں نے کہا اس کا فیصلہ کرے کہ جوار بھاٹا میں اتار کون سا ہوتا ہے اور چڑھاؤ کون سا ہوتا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. تو کافی دیر ہم لڑائی کرتے رہے. میں نے کہتا تھا
کہ بھاٹا جو ہے وہ اترائی پہ ہوتا ہے سمندر اور جوار چڑھائی پہ. اعجاز اس بات کو نہیں مانتے تھے. ہمارا جھگڑا ہو گیا تو ہم نے غلام عباس سے کہا کہ آپ کا کیا خیال؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی اکیلا لفظ استعمال نہیں کیا، جب بھی استعمال کیا جوار بھاٹا اکٹھا کیا، مدو جزر اکٹھا کیا، اس لیے میں نہیں جانتا کہ جوار اونچا ہوتا ہے یا بھاٹا اونچا ہوتا ہے. جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو جو پہلا سوال ہم نے کاکسس بازار میں وہاں کے اسٹیشن مینیجر سے کیا پی آئی، ہم نے کہا سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت سمندر جو ہے یہ مدو جزر کے اعتبار سے کس میں ہے؟ کہنے لگے اس وقت تو یہ جوار میں ہے، یعنی اتراؤ میں، اور جب چاند نکلے گا تو پھر اس میں جوار پیدا ہوگا، لہریں اوپر کو اٹھے گی، لیکن اس وقت بڑا پرسکون ہے. نظر آ رہا تھا سمندر. آپ جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ نہایت خوبصورت شہر، نہایت خوبصورت لوگ اور بہت ہی اچھا سمندر اور بہت ہی مہمان نواز ساحل. تو جب ہم سامان رکھ چکے ریسٹ ہاؤس میں تو کھڑکی کے بالکل باہر سمندر تھا، تھوڑے فاصلے پر. اعجاز کرنے لگے کہ یہاں بجائے کھانا کھانے کے بجائے چائے پینے کے ہم چلتے ہیں اور چل کے بازار دیکھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلتے ہیں اور چل کے بازار دیکھتے ہیں. اور کاکسس بازار کا بازار بھی بہت چوڑا، بہت خوبصورت اور بالکل ستواں ہے. جب ہم اس پہ چلنے لگے آہستہ آہستہ تو بجائے کسی دکان میں جانے کے یا لوگوں سے ملنے کے، وہاں ایک بدھ ٹیمپل تھا، بدھسٹ لوگوں کا مندر، ان کی عبادت گاہ کافی بڑی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جا کے یہاں اس کی زیارت کرتے ہیں. تو اس کے اوپر 3 4 5 بھکشو کھڑے تھے گیروئے رنگ کے کپڑے پہنے. ہم جا کے بیٹھ گئے اور اپنے بوٹ کے تسمے کھولنے لگے تو ایک بھکشو آیا. اس نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا تو دیکھنا ہے، آپ نے آلٹر کے پاس تو جانا نہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ کیوں جوتے اتارتے ہیں، ایسے ہی چلے جائیں. تو غلام عباس نے کہا نہیں، ہم داتا کی نگری سے آئے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو ہم وہاں پر جوتے نہیں لے جا سکتے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے اور تھوڑی دور کے لیے اندر جائے. چنانچہ ہم نے بوٹ اتارے اور اندر چلے گئے. وہاں مہاتما بدھ کا پیتل کا بہت بڑا بدھ کوئی 5 6 فٹ اونچا موجود تھا. تو ہم باتیں کرتے رہے. تو وہ جو گیروے رنگ کے کپڑے پہنے لوگ کھڑے تھے بھکشو، اجازت آدمی ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے بدھ ہیں، کہاں کے بھکشو؟ انہوں نے کہا ہم پاکستانی بدھ ہیں، پاکستان کے رہنے والے، ہم یہیں کے بدھسٹ. تو ہمیں ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو ہمارے لوگ. خیر جب باہر نکلے تو ایک وکیل کا دفتر تھا جو کہ بانس کا دفتر تھا. اس کے اوپر کوروگیٹڈ شیٹ، یہ لیریا ٹین کی چھت تھی، وہ بڑا خوبصورت. باہر ان کا بورڈ لگا تھا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. تو اعجاز کرنے لگے ان سے ضرور ملتے ہیں. تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور آپس میں وہ عدلیہ کی باتیں، سسٹم کی باتیں، وکلاء کی کیسی حالت ہے اور کس طرح سے وہ اپنی ٹیکنیکل باتیں ہوئی. ہم دونوں بیٹھے رہے کچھ دیر تو ہم نے برداشت کیا. پھر تو چونکہ ہماری سمجھ سے بات نہیں، وہ اعجاز پوچھنے لگے کہ رہن کے مقدمات جو گروی رکھ دیتے ہیں چیزیں، وہ کس قسم کے ہیں اور ان میں سے کیا لینا دینا ہوتا ہے، کیونکہ ہندو بنیے بھی وہاں بہت تھے اور انہوں نے بدھسٹوں کی اور مسلمانوں کی جانب پر قبضہ کر رکھا ہے. تو یہ باریک بات تھی، لمبی چلتی تھی. تو ہمارے وکیل صاحب نے کہا کہ آپ دو جو ہیں آپ میرے بیٹے سے ملیے. تو وہ آرٹسٹ ہے، وہ انہوں نے آواز دی. ایک نہایت خوبصورت گورا چٹا 24 25 برس کا نوجوان آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ پچھم پاکستان سے آئے. تو ان کا کہ آ جائیے میرا اسٹوڈیو دیکھیے. باپ کے دفتر کے پیچھے اس کا ویسے ہی بانس کا اسٹوڈیو، لیکن بہت خوبصورت، جس کے باہر تازہ بانس کے اگے ہوئے پودے تھے، ساتھ ناریل کے پیڑ تھے اور اس کے ساتھ وہ انناس کے پھل دھاگا باندھ کے لٹکائے ہوئے تھے. تو اندر اس کے ایزل لگے تھے اور بہت ساری پینٹنگز اس کی وہاں تھی موجود. تو ہم بیٹھ گئے. وہ کچھ باتیں کرنے لگا کچھ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنے لگا، کچھ اپنی بات بتانے لگا. تو غلام عباس نے کہا کہ آپ یہاں ہیں، آپ وہاں آئیں ٹیکسلا میں.
تو ٹیکسلا تو آپ کا بہت مرکزی مقام ہے، وہ تو بدھوں کا اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی۔ کہنے لگا میں ایک دفعہ گیا تھا لیکن زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا، میں سرکپ جانا چاہتا ہوں۔ کیا سرکپ؟ انہوں نے کہا سرکپ موجود ہے، آپ آئیے وہاں آ کے پھر یونیورسٹی کھولیے، اور آپ کے اسٹوپاز ویسے موجود ہیں، اور آپ کے وہ کیوبیکل جہاں ٹھہرا کرتے تھے فاضل لوگ وہ بھی موجود ہیں، ان کو بنایا ہوا۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ پینٹر تھا، خواتین و حضرات، اس کی پینٹنگز دیوار کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی اور ایک آدھ ایزل کے اوپر بھی تھا، اور ہمیں یہ دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ وہ جو بھی تصویریں بنائی تھیں اس نے، وہ ساری کی ساری سفید تھی، ان کے اوپر کوئی نقش نہیں تھا، گولڈن فریم میں جڑی ہوئی، لیکن کینوس تنے ہوئے اور بے حد شفاف اور براق، اور اس کے اوپر کوئی نقش نہیں۔ تو کہنے لگا کہ یہ میری پینٹنگز ہیں، اور میں بس میری ساری محبت یہی ہے۔ اب آپ تو وکالت کرتے ہیں، میں سارے۔ اب ہم حیران بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ پینٹنگ کہاں سے بن گئی؟ تو ہماری حیرانی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ نقش کی طرف نہ جائیں، تصویر کی طرف نہ جائیں، پینٹنگ کے عمل کی طرف جائیں۔ میں پینٹنگ کے عمل سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات مجھے اکثر اس کی کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ میں تصویر سے یا نقش سے محبت نہیں کرتا۔ میں اپنا برش لیتا ہوں، اسے دھوتا ہوں، سکھاتا ہوں، اور سوکھے ہوئے برش کے ساتھ میں اس کے اوپر بناتا ہوں جو چیز میں چاہتا ہوں، مجھے نظر آتی ہے۔ میرا یہ جو عمل ہے، یہ پروسیس ہے، یہی میری محبت ہے۔ اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اس بات کو برداشت کرنا یا اس کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ تو پھر غلام عباس نے مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ شاید یہ بیچارہ نہیں جانتا، چونکہ جسے ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہوتی ہے، کچھ بھی چیز بنا لو تو کہہ دو یہ فلاں چیز ہے، تو کچھ ایسے ہی یہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کہنے لگا کہ میں اپنی پرانی زمانہ جاہلیت کی بھی آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ جب میں وہ اندر سے خواتین و حضرات اٹھا کے لایا تصویریں، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت تصویریں، وہ تھے اسٹل لائف کی، پھلوں کی تشت میں رکھے ہوئے، اور بے شمار تصویریں جو تھی وہ ہاتھیوں کی تھی، نہایت خوبصورت، بڑا ہاتھی چھوٹا ہاتھی ایک دوسرے کے پیچھے، وہ ہاتھی جو اپنا بغیر استری کیا ہوا لباس پہن کے چلتے پھرتے ہیں نا، ویسے ہاتھی، تو وہ چلے پھر رہے تھے اس میں، جیسے زین العابدین کسی زمانے میں کبوں کی تصویریں بناتا تھا، اسی انداز میں اس کی ہاتھیوں کی سے۔ کہنے لگا لیکن میں یہ چھوڑ چکا ہوں، یہ آپ ان کو دیکھیں۔ کہنے لگا تو میں نے کہا یہ سفید کینوس میں فریم میں جڑے ہوئے جو کینوس ہیں، تو یہ 1 2 3 4 آپ نے لٹکائے ہیں۔ کہنے لگا یہ میں نے سیکوینس میں لٹکائے ہیں، ان کے معنی یہ مت سمجھیے کہ ایسے خالی ہیں۔ میں نے کہا اگر میں ان کو بدل دوں تو کہنے لگا میری طبیعت بے چین ہو جائے گی، میں اندر جاتا ہوں، آپ انہیں بدل دو تو میں گھبرا جاؤں گا، میں پھر انہیں سیکوینس میں لگاؤں۔ یعنی ایک عجیب و غریب بات۔ تو یہ جب اس نے یہ سب کچھ کہا تو مجھے استاد جھنڈے خان کی بات یاد آ گئی کہ خالی کتنا اہم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اور اس کا انسان کی روح کے ساتھ، اندر کے ساتھ کیسا تعلق ہو سکتا ہے، اور انسان اگر ذوق عمل کے ساتھ محبت کرتا ہو تو پھر وہ تصویر کو اتنی اہمیت ظاہر نہیں دیتا۔ تو راہل ایسا ہی تھا، ہم اس سے یہ باتیں بہت کرتے رہے کہ تم آنا، تم کو ٹیکسلا لے کے جائیں گے، لیکن ایک ایسی آنکھ، نظر لگانے والی آنکھ جو تھی وہ موجود تھی جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب ہم باہر آئے اور واپس اپنے وہاں گئے تو عباس صاحب کہنے لگے غلام عباس کہ باہر چل کے کیکڑوں کو دیکھنا ہے۔ تو پھر ہمارا جھگڑا، ہم نے کہا نہیں اس وقت جوار ہے تو نہیں ہوں گے وہ، انہوں نے کہا نہیں اس وقت تو گھاٹا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ بھی ہے شام پڑ رہی ہے تو نہیں ہوں گے۔ اعجاز نے کہا کہ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کیکڑے آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ جمع ہوتے۔ وہ ایک دیکھنے کی چیز ہے، جب دھوپ سورج طلوع ہوتا ہے، دھوپ بڑھتی جاتی، وہ کیکڑے جمع ہوتے چلے جاتے۔ ہمارے پاس جیپ تو نہیں تھی، لیکن ہم نے خود اس وقت ہم قدرے جوان تھے، بھاگ کے دیکھا، تو جس طرح سے وہ کیکڑے ہمارے آگے بھاگے وہ بھی ایک دیکھنے کو منظر تھا۔ یہ حسرت دل میں رہ گئی کہ جیپ بگا کے
پھر ان کا نظارہ کیا جائے کہ بھاجڑ کیسے مچتی اور بھاجڑ کے صحیح معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو لوگ، میں جیسے کر رہا تھا، دور دور سے آتے تھے اور یہ بھاجڑ دیکھتے تھے۔ جب ہم کاکسس بازار سے لوٹے ہیں ڈھاکہ، تو ایک دن کے بعد ہماری روانگی تھی ڈھاکہ سے لاہور، ہم سارے جمع تھے، ہمارے میزبان بھی، ہم لوگ بھی، اور سارے مغموم سے کھڑے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ تو وہاں منیر نیازی نے بالکل ایک پھڈا ڈال دیا کہ میں تو نہیں جاتا، میں تو یہیں رہوں گا، میرا اصل میں یہی گھر ہے۔ ہم نے کہا تم یہاں کہاں رہو گے؟ اس نے کہا کہ میں سندر بن میں رہوں گا، وہ سندر بن دیکھ کے آ رہے۔ ہم نے کہا سندر بن تو بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اس نے کہا میں نے وہ درخت دیکھ لیا ہے جہاں میں مچان بنا کر بیٹھوں گا اور اپنی آرام کی زندگی بسر کروں گا، اس سے خوبصورت پیاری جگہ کوئی۔ ہم نے کہا مچان اونچی ہوگی تو تم بھوکوں مرو گے کیا؟ اس نے کہا اتنی اونچی ہوگی کہ ہاتھی جو ہے اس کی سونڈ پہنچ سکے گی اور ہاتھی مجھے خوراک پہنچاتا رہے گا، میں اس سے بھی دوستی لگا کر آیا ہوں، وہ بڑی دیر تک رہا سندر بن میں گا تو وہ مجھے خوراک پہنچا دیا۔ یہ ساری باتیں اور ساری کہانیاں جتنی بھی اکٹھی ہوتی رہیں، جتنی مرتبہ ہم مشرقی پاکستان جاتے رہے اور محبتوں میں اضافے ہوتے رہے، لیکن ایک آنکھ ایسی تھی جو ان محبتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کی اپنی سکیم بن رہی تھی، اس کے اپنے پلان تیار ہو رہے تھے کہ یہ محبتیں، یہ سندر بن میں رہنے والے منیر نیازی پوئٹ کا مقام ہم اسے ایسے رہنے نہیں دیں گے۔ ان کا تہیہ تھا جس سے ہم غافل تھے، جس سے ہم نا آشنا تھے، تو یہ چلتا رہا معاملہ۔ لیکن میں اب دیکھتا ہوں کبھی کبھی منیر نیازی کی شاعری میں جو وہ یہاں بیٹھ کے کرتا ہے، اس میں بہت سی شعروں میں، نظموں میں وہی سندر بن کی گونج ہے جو آپ رات کے سندر بن کو محسوس کرتے ہیں۔ ویسا ہی خلا ہے، ویسا ہی آنکھ ہے اور ویسا ہی اودرا پن ہے، میں اسے اودرا ہوا شاعر کہتا ہوں۔ تو ہم ادیبوں کے اندر جنہوں نے کچھ لکھا یا نہ لکھا، جنہوں نے خالی کینوس بھی تیار کیے، ان کے کینوس کے اوپر وہ تصویریں موجود ہیں جو وہاں بنی، ہمارے ذہنوں میں، ہماری روح پر اتری، اور وہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہ ابھر کے بالکل سامنے آ جاتی ہیں، جیسا کہ میں آج آپ کے سامنے آج کا دن اور آج کا موسم دیکھ کر اسے محسوس کر سکا ہوں۔ لیکن زندگی میں ایسے دن آتے رہتے، ایسے حالات، ایسی گھڑیاں، ایسی افتادیں بندے کے اوپر پڑتی رہتی ہے، بندہ برداشت کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کا کمال ہے، اور یہی اس کا شرف ہے، اور یہی اس کا فخر ہے کہ وہ اسے برداشت کرتا رہے اور اپنے ذوق عمل کے اندر اسی استقامت اور اسی پائیداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جیسا کہ وہ عمل لے کر ابتدا میں جاری ہوا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔